اعتراض صاحب سے شروع کر لوں. اعتراض صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی کون جیتا کون ہارا یہ تو بتا دیں ہمیں. میرا خیال ہے اس میں جیت جو اگر کسی کی ہے تو وہ الیکشن کمشنر کی ہے, چیف الیکشن کمشنر کی, کیونکہ اس میں انہوں نے ایک طرف یہ فرمایا سپریم کورٹ نے کہ آرٹیکل 226 کے تحت یہ الیکشن انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ سیکریسی انوائلیبل ہے. اور انوائلیبل کو یا جو بھی آپ کہہ رہے ہیں سر اس کو اردو میں کہتے ہیں کہ یہ سیکریسی اب ختم نہیں کی جا سکتی ہے, نہیں ختم نہیں کی جا سکتی. اور یہ جو بھی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ ایبسولوٹ نہیں ہوتی سیکریسی, آپ اس سے ڈس ایگری کر رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ ابھی میری گزارش سن لیں. جی, پہلی تو بات یہ ہے کہ جہاں تک انڈر دی کانسٹیٹیوشن اگر یہ ہے تو 226 کے تحت سیکریسی از ایبسولوٹ. ٹھیک ہے, لیکن سپریم کورٹ ہی نے خود ہی اس آرڈر میں اپنا جب کہا ہے کہ ایز فار ایز دا سیکریسی آف بیلٹ از کنسرنڈ, انہوں نے اس کی طرف باقاعدہ مطلب رخ کیا ہے اور اس پہ باقاعدہ آبزرویشن بھی ہے. As far as the secrecy of ballot is concerned, this court has already answered this question in نیاز احمد case, جو میرے خیال میں ڈائریکٹلی اپلائی نہیں کرتا اس معاملے کو, پر وہ ایک اور بات ہے. وہ 1974 کا جو الیکٹرل کالج ایکٹ تھا اس کے تحت وہ اس کو یہ نیاز احمد ورسز عزیز الدین ہوا تھا. ہائی کورٹ نے نیاز احمد کے حق میں کیا تھا فیصلہ اور سپریم کورٹ نے عزیز الدین, اور جو بنیادی پوائنٹ انہوں نے نکالا تھا تو جو امتیاز کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی سیکریسی بیلٹ کی وائلیٹ کرتا ہے ووٹر یا کینڈیڈیٹ اس پہ نشان لگا کے, وہ تو سیکریسی وائلیٹ ہو گئی, پرنسپل آف سیکریسی. لیکن اگر یہ کوئی کرتا ہے پریزائڈنگ آفیسر یا الیکشن کمیشن کا کوئی عہدیدار یا الیکشن کمیشن تو اور کسی مصلحت کے تحت کرتے ہیں تو پھر سیکریسی وائلیٹ نہیں ہوتی. یہ اس میں نیاز احمد کے کیس میں باقاعدہ لکھا ہے. اب اگر چیف الیکشن کمشنر یہ چاہتے ہیں کہ اگر چاہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ بیلٹ پہ نشان لگا دیں 1 2 3 4 5 6 اپ ٹو 84 اور واٹ ایور جتنے بھی بیلٹ پیپر ہیں. اب مجھے اگر 18 نمبر بیلٹ جاری ہو رہا ہے اس پہ 18 لکھا ہوا ہے تو وہ چھپا ہوا ہے, تو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے مطابق وہ غلط نہیں ہوگا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر سیکریسی ختم ہے. سیکریسی کوئی ہاف سیکریسی نہیں ہو سکتی. انگریزی میں کہتے ہیں یو کانٹ بی ہاف پریگننٹ نہیں ہو سکتا. اگر کیا سیکریسی ہے یا دیر نو سیکریسی. اگر 18 نمبر لکھا ہوا ہے میرے سر پھر تو الیکشن کمیشن مشکل میں پڑ گیا نا. اعتزاز صاحب آپ کہتے ہیں الیکشن کمیشن جیت گیا, میرا خیال ہے یہ لائنیں ڈال کے ایک چیز یہ کہہ کے کہ سیکریسی از ناٹ ایبسولوٹ, دوسری ای سی پی ہیز ٹو ٹیک آل میجرز ٹو ہولڈ جسٹ فری فیئر in accordance with elections in accordance with law that corrupt practices are guarded against. یہ سارا کچھ کر کے انہوں نے پریشر تو ڈال دیا الیکشن کمیشن پہ. اب الیکشن کمیشن کل اگر نمبر کر دیتا ہے اس کو, وہ کہتا ہے جی کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا سر فری اور فیئر الیکشن کرنا ہے. فری فیئر کیسے ہوگا جب ہم یہ ایسرٹین کر سکے کسی نے پیسے لے کے ووٹ نہیں ڈالا. پھر تو الیکشن کمیشن کو پھنسا گئے یا پھنس گیا الیکشن کمیشن. یہ اس میں یہ ہے الیکشن کمیشن میں سمجھتا ہوں کافی ثوابدید ان کے پاس ہوگی. یہ اور بات ہے کہ اگر یہ عہد ہوتا افتخار محمد چودھری کا تو یا ثاقب نثار کا, تو سپریم کورٹ نے اس یہ جو ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ, اور الیکشن کمیشن پھر بھی سیکریسی رکھنا چاہتا, سیکریٹ اور پرانا ہی نظام چلانا چاہتا, تو وہ اس کو یقیناً آدھے سینٹ کے الیکشن کو بھی قلعدم قرار دیتے یا فریز کر دیتے, سسپینڈ کر دیتے, روک دیتے. لیکن آج کل گلزار صاحب ہے یہ اتنا سخت رویہ تو نہیں لیں گے, پر یہ الیکشن کمیشن کو ایک طرح سے ہدایت ہے کہ سیکریسی رکھو. یعنی سر آپ یہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو ہدایت ہے سیکریسی رکھو لیکن مت رکھو. نہیں, انہوں نے نیاز احمد کی کیس کی جو دی ہے ریفرنس, اس کو پڑھے نا نیاز احمد کے کیس کو. سر وہ پڑھا نا میں نے سامنے. جی جی
ہاں اس میں یہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس میں یہ ہے کہ اگر یہ ایک ڈسٹنکشن انہوں نے کریٹ کی ہے، ایسا مارک جو ووٹر لگاتا ہے تاکہ اس کا ووٹ آئیڈینٹیفائی ہو سکے، اور ایسا مارک جو کہ عہدیدار یا الیکشن کا کوئی افسر الیکشن مشینری الیکٹرل مشینری سے کوئی لگاتا ہے، جو نہ ووٹر نہ کینڈیڈیٹ لگاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو انہوں نے اس کو پرمیسیبل کہہ دیا ہے۔ تو اب الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا وہ اسی طرح اسی اصول پہ چلتے ہیں اور ڈس ریگارڈ کرتے ہیں کمپلیٹلی پیراگراف جو ہے ان کا پیراگراف غالباً 4 ہے جو سیکریسی سے متعلق ہے، اس کو پیراگراف 5 وہ اس کو ڈس ریگارڈ کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیں کیا اس فیصلے کی روشنی میں الیکشن کمیشن نمبرنگ کرے گا، بار کوڈ لگائے گا، پابند ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں پابند جہاں تک ہونے کی تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں یہ تو اوپینین ہے، یہ کوئی ڈیسیجن نہیں ہے اس لحاظ سے سپریم کورٹ کی، یہ اوپینین ہے جو سپریم کورٹ سے مانگی ہے پریزیڈنٹ نے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اوپینین کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اوپینین آپ دیتے وقت آدھی ججمنٹ دیں کہ جی یہ ہمارے شارٹ آرڈر ہے اور اس پہ جو ریزنز ہیں وہ ہم بعد میں دیں گے، وہ ججمنٹ میں تو ٹھیک ہے، اور پریزیڈنٹ نے جو اوپینین مانگی ہے تو پریزیڈنٹ کو تو آپ اوپینین پوری دیں گے نا، پریزیڈنٹ کو تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ کو قسطوں میں ہم اپنی رائے دیں گے، وہ تو آپ رائے پوری دینی چاہیے انڈر دی کانسٹیٹیوشن۔ تو یہ اینڈ آف دی ڈے سر رائے ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، ای سی پی بار کوڈ لگانا چاہے لگائے، نہیں لگانا چاہتا نہ لگائے، لیکن اصل سوال یہ نہیں ہے سر لگانا چاہتا یا نہیں، اصل سوال یہ کہ اگر آپ نے یہ جو پیراگراف 5 ہے اس کے تحت اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ سیکریسی ایبسولوٹ نہیں ہوتی، کل کوئی ایک چیف الیکشن کمیشنر آ کے اسی ویو کو اٹھائے گا، وہ کہے گا بھائی جان یہ تو سپریم کورٹ کا جو کہ سیکریسی ایبسولوٹ ٹرمز میں نہیں ہو سکتی، میرا دل کہہ رہا میں بار لگا دوں، بار کوڈ لگا دوں، میں اس کا سیریل نمبر دے دوں، اب یہ راستہ تو کھول دیا ہے، استعمال کون کرتا ہے یہ تو بات کی بات ہے نا اعتزاز صاحب۔ ہاں یہ درست ہے، یہ اس میں ذرا جھول ہے اور یہ راستہ کھول دیا گیا ہے یقیناً، اور بار کوڈ لگا دو یا نمبر لگا دو تو پھر سیکریسی نہیں رہتی، میرا یہ ماننا ہے کہ وہ دیر از نو ہاف سیکریسی، کہ آدھا سیکریٹ ہے اور آدھا سیکریٹ نہیں ہے، اگر بار کوڈ یا نمبر لگ گیا تو پھر تو اس کو شاید سپریم کورٹ برداشت کر لے اور مان لے اور اس کو ایک درست فیصلہ چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن کا سمجھے کہ انہوں نے درست اقدام کیا ہے، لیکن وہ پھر یہ نہیں ہوگا کہ اٹ ول بی کالڈ ہاف سیکریٹ، مجھے پتا ہوگا کہ میرا 18 نمبر بیلٹ نکال کے کسی نے دکھا دیا۔ ٹھیک سر لیکن یہ بات آپ ٹھیک یہ بتائیں سر وزراء کہہ رہے ہیں حسبہ بل کے تحت تو یہ بائنڈنگ ہے، جو ویو بھی ہے سپریم کورٹ کا اوپینین بھی۔ جی حسبہ بل بالکل آپ درست کہتے ہیں، اس میں حسبہ بل میں جو بائنڈنگ تھی نا وہ تھی دی ایڈوائس، بلکہ دی ووٹ اینڈ پیسج آف اے بل، اپروول آف اے بل کو اگر نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ دونوں اپروو کر کے یا صوبائی اسمبلی اپروو کر کے گورنر کو بھیج دے تو گورنر از باؤنڈ ٹو ایکسپٹ دیٹ، یا 10 دن ہے اس کے ریویو کرنے کے لیے، اور پھر اگر اسمبلی پروونشل اسمبلی پھر بھیج دے تو گورنر از باؤنڈ بائی دیٹ۔ وہ ایڈوائس نہیں ہے، وہ ہے ایک بل جس کے بارے میں آئین میں یہ لکھا جا چکا ہے اور یہ درج ہے، کیونکہ 50 کے اشرے میں یہ ہوتا تھا کہ اسمبلی بل پاس کر دیتی تھی اور گورنر جنرل غلام محمد بیٹھا رہتا تھا، اس پہ دستخط ہی نہیں کرتا تھا، تو اس کو پابند کرنے کے لیے یہ پروویژنز آئی کہ ایک دفعہ نظر ثانی کے لیے وہ بھیج سکتا ہے واپس اسمبلی کو، اور 10 دن کے بعد اگر وہ اسمبلی 10 دن میں پھر دوبارہ اپروو کر دے تو دین دی گورنر از باؤنڈ۔ حسبہ بل میں انہوں نے روک دیا تھا اسمبلی کو اور گورنر کو سائن کرنے سے آفٹر دی اسمبلی ایٹ پاس دا بل۔ وہ میں نے کہا کہ افتخار محمد چودھری صاحب کا ذرا دورہ تھا، اس میں اتنی بڑی لیکس لی گئی ہیں اور لی جاتی رہی ہیں۔ سر آپ یہ بتا دینا آخر میں سر جی، یہ بتائیں آپ کی بات ٹھیک ہے، ان کے دور میں لیکس لی گئی ہیں، مطمئن ہو جائیں تھوڑے سے اقدام کے بعد جو الیکشن کمیشن نے لیا ہو، پر میں پھر دہراؤں گا الیکشن کمیشن اگر کوئی سیکریسی کا تھوڑا سا بھی دروازہ کھولتی ہے
تو وہ ایکچولی از نو سیکریسی, دین دیٹ از این اوپن ووٹ. کیا سپریم کورٹ کل بلا سکتی ہے چیف الیکشن کمشنر کو کہ ہم نے تو آپ کو یہ اوپینین دیا تھا جو کہ کسی بھی قانون کے تحت کسی بھی امبریلا کے نیچے بائنڈنگ ہے آپ پر, آپ نے اس پر کوڈ کیوں نہیں لگایا ہے, سیریل نمبر کیوں نہیں لگایا؟ میرا خیال ہے وہ کچھ چیف الیکشن کمشنر کی صوابدید پہ چھوڑ گئے. ہدایات تو دی ہیں, بلا تو سکتی ہے, سپریم کورٹ ہے جس کو چاہے بلا لے. کیا اس کا اور کیا آپ کی دانش میں اعجاز صاحب اس فیصلے کے تحت وہ بلا کے ریپریمانڈ کر سکتے ہیں چیف الیکشن کو, تم نے یہ کیوں نہیں کیا؟ اس فیصلے کے تحت تو میرا نہیں خیال وہ کر سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ چھوڑ دیا ہے اس کے سرٹن کچھ حد تک اس کی صوابدیدی اختیار ہے کہ وہ دیکھے, الیکشن کمیشن دیکھے کہ کیا اقدامات چاہیے اور کیا اقدامات نہیں چاہیے. ٹھیک, لیکن سپریم کورٹ پھر سپریم کورٹ ہے. سر آج چلے مجھے یہ بتائیں, آپ کو اس فیصلے کے تحت اگلے اس آنے والے الیکشن میں کوئی بار کوڈ یا سیریل نمبر نظر آ رہا ہے کہ نہیں نظر آ رہا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پوزیشن لی تھی الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے روبرو, وہ شاید گزشتہ ہی سے جو پیوستہ پروسیجر ہے اور اسی پہ چلے. بہت شکریہ. سپریم کورٹ کیا کرتا ہے یہ نہیں کہا جا سکتا. کوئی اپلیکیشن دی گئی ان کو تو اس کے بعد وہ کیا کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں, کیونکہ ایک بہت یہ چل چکی ہے اور ان کے بھی میرے خیال ذہنوں میں یہ بہت سوال ہے کہ جی پیسہ بہت لگتا ہے اور پیسے پہ بک رہے ہیں ووٹ. یہ جب تک ان کے ذہن میں رہے گا وہ میرا خیال ہے سپریم کورٹ کچھ اس پہ رد عمل کرنے کے لیے. صاحب میں ویسے آخری ختم کرنے لگا تھا, لیکن آپ بھی اس وقت تھے جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا. میں ویسے آؤٹ آف کیوریوسٹی پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیا وجہ تھی کہ پیپلز پارٹی تیار ہو گئی تھی کہ ہاں یہ اس کو اوپن بیلٹ ہونا چاہیے؟ میاں صاحب کی وجہ سے ہوئی تھی یا آپ کا ویو تھا یہ پیپلز پارٹی کا کہ اس کو سیکرٹ بیلٹ نہیں ہونا چاہیے, اوپن ہونا چاہیے؟ دونوں کا ویو تھا. تو یہ بڑا کلیئر ویو تھا. پھر ہلے کیوں ادھر سے سر؟ پیپلز پارٹی تو بہت پہلے ہل گئی تھی ادھر سے کہ نہیں ہم نے سیکرٹ بیلٹ نہیں کرنا, سیکرٹ بیلٹ ہی رکھنا ہے. یہ جب زرداری صاحب تھے اس وقت کی بات. جی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, یہ مئی 2006 کی بات ہے. جی مئی 2006 میں غوث علی شاہ صاحب, احسن اقبال صاحب اور غالباً چودھری نثار صاحب نون کی طرف سے تھے, اور صفدر عباسی صاحب, رضا ربانی صاحب اور میں فائنل جو ڈرافٹ بنا تھا اس کے تجویز کیا تھا ہم نے. یعنی آپ کی طرف وہ رضا ربانی صاحب جو اسمبلی میں یا کورٹ میں اس کے خلاف گئے, ویسے آؤٹ آف کیوریوسٹی میں تو خود سوچتا ہوں کہ کانشنس ہے, لوگوں کے اخلاقیات بھی ہونی چاہیے, ضمیر بھی ہونے چاہیے. نہیں ہمارے ملک میں آ جائیں گے انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ, لوگ انشاءاللہ بہتر فیصلے کرنے کی طرف جائیں گے. لیکن رضا ربانی صاحب خود موجود تھے اس جگہ جس جگہ یہ فیصلہ ہوا تھا, بی بی نے کہا تھا کہ ہاں یہ اوپن ہونا چاہیے. رضا واز دا میجر ڈرافٹ مین. زیادہ محنت رضا اور صفدر نے کی تھی. مجھے سپریم کورٹ کس منہ سے پھر دوسرے کو تہاڈو بھیج دیں, کوئی اور بھیج دیں بندہ, کوئی لطیف کوسا صاحب کر لیتے. سپریم کورٹ میں جا کے اس کی مخالف دلائل کیسے دیتے رہے؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. اس نے ٹھوس دلائل اس نے ٹھوس دیے ہیں ویسے رضا نے. سر میں اچھا وکیل ہوئی ہوندا ہے جڑا دوئے پاسے ٹھوس دلائل دے دے, وہ تو مطلب یہ تو میں تو میرے لیے سرپرائزنگ. آئی تھاٹ یو ور دی آرکیٹیکٹ, آئی تھاٹ یو ور دا ڈرافٹسمن جس نے چارٹر آف ڈیموکریسی. رضا واز دا مین ڈرافٹ, یعنی 10 سال پہلے کچھ اور کہتے ہیں, بعد میں جا کے کورٹ میں, وچ از فیئر. بٹ میں رضا صاحب سے کچھ توقع کیا کریں, وہ سپریم کورٹ میں یعنی سینٹ میں کھڑے ہو کے ووٹ بھی ڈال دیتے ہیں, رونا بھی شروع کر دیتے ہیں. ہم تو سمجھ نہیں آتی ان کون سی بات کو سیریس لیں, کون سی بات سیریس نہ لیں. لیکن بہت شکریہ اعجاز صاحب. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.